بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام اپنے ہمشکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائے تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئی۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھی کہ جو عورتوں میں ہوتی ہے، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تخت پر بٹھا دیا، اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھاؤ۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کے طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہے، یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کروا کر ان کو بھی جنت سے نکلواؤ، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا، اور پھر وہ نام پڑھنا شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہے۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوگی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دے، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی، اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہاری غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا، اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا کو اس کی رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے۔ مکر کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسرے کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ درمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان ہی نے کیے۔ حضرت حوا شیطان کی مکر و فریب میں آ گئی اور درخت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ نے کھا لیا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائی، اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ 2 آپ کھا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے،
اس سے زیادہ غمخوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، خلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن کو چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کے تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم علیہ السلام، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب اس کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو، سانپ، مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب جوہن دوستان میں ایک جزیرہ تھا ڈالا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سام کو کوہ اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سام بہت خوبصورت تھا، شیطان ظالم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا، اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی اور وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا توق گلے میں پڑا، اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچو، اور شیطان کی مکر و فریب میں مت آؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ معزز ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔